ابو عاصم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن جرید نے بیان کیا کہ مجھے عمر بن دینار نے خبر دی، اور ان سے ابو المنہال نے بیان کیا کہ میں سونے چاندی کی تجارت کیا کرتا تھا، اس لیے میں نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور مجھ سے فضل بن یعقوب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حجاج بن محمد نے بیان کیا کہ ابن جرید نے بیان کیا کہ مجھے عمر بن دینار اور عامر بن مصعب نے خبر دی۔ ان دونوں حضرات نے ابو المنہال سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے براء بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے سونے چاندی کی تجارت کے متعلق پوچھا، تو ان دونوں بزرگوں نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں تاجر تھے، اس لیے ہم نے آپ سے سونے چاندی کے متعلق پوچھا تھا۔ آپ نے یہ جواب دیا تھا کہ لین دین ہاتھوں ہاتھ ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن ادھار کی صورت میں جائز نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2061۔ محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو مخلد بن یزید نے خبر دی، کہا کہ ہمیں ابن جرید نے خبر دی، کہا کہ مجھے عطا بن ابی رباح نے خبر دی، انہیں عبید بن عمیر نے، کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کی اجازت چاہی، لیکن اجازت نہیں ملی۔ غالباً آپ اس وقت کام میں مشغول تھے، اس لیے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ واپس لوٹ گئے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ فارغ ہوئے تو فرمایا، کیا میں نے عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی تھی؟ انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ کہا گیا کہ وہ تو لوٹ کر چلے گئے، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بلا لیا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہمیں اسی کا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا کہ 3 مرتبہ اجازت چاہنے پر اگر اندر جانے کی اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس حدیث پر کوئی گواہ لاؤ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انصار کی مجلس میں گئے اور ان سے اس حدیث کے متعلق پوچھا کہ کیا کسی نے اسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا؟ ان لوگوں نے کہا کہ اس کی گواہی تو تمہارے ساتھ وہ دے گا جو ہم سب میں بہت ہی کم عمر ہے۔ وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حکم مجھ سے پوشیدہ رہ گیا، افسوس کہ مجھے بازاروں کی خرید و فروخت نے مشغول رکھا۔ آپ کی مراد تجارت سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2062۔ جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن حرمز نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جس نے سمندر کا سفر کیا تھا اور اپنی ضرورت پوری کی تھی، پھر پوری حدیث بیان کی جو کتاب الکفاتہ میں آئے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2063۔ محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے محمد بن فضیل نے بیان کیا، ان سے حسین نے، ان سے سالم بن ابی الجاد نے بیان کیا، اور ان سے جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ تجارتی اونٹوں کا قافلہ آیا، ہم اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعہ کے خطبہ میں شریک تھے۔ 12 صحابہ کے سوا باقی تمام حضرات ادھر چلے گئے۔ اس پر یہ آیت اتری، جب سوداگری یا تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2064۔ عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے جریج نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابو وائل نے، ان سے مسروق نے، اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے گھر کا کھانا، غلہ وغیرہ بشرطہ کہ گھر بگاڑنے کی نیت نہ ہو خرچ کرے تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے شوہر کو کمانے اور خزانچی کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے، ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب کو کم نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2065۔ یحییٰ بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے بیان کیا، ان سے حمام نے بیان کیا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر عورت اپنے شوہر کی کمائی اس کی اجازت کے بغیر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہے تو اسے آدھا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2066۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہو یا عمر کی درازی چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2067۔ عبد الواحد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عامش نے بیان کیا کہ ابراہیم نخعی کی مجلس میں ہم نے ادھار لین دین میں سامان گروی رکھنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اسود نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ غلہ ایک مدت مقرر کر کے ادھار خریدا اور اپنے لوہے کی ایک زرہ اس کے پاس گروی رکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2068۔ محمد بن عبداللہ بن حشب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسبات ابو علیسہ بصرہ نے، کہا کہ ہم سے اشام دستوائی نے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو کی روٹی اور بدبودار چربی سالن کے طور پر لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اپنی زرہ مدینہ میں ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی تھی اور اس سے اپنے گھر والوں کے لیے جو قرض لیا تھا۔ میں نے خود آپ کو یہ فرماتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں کوئی شام ایسی نہیں آئی جس میں ان کے پاس ایک سا گیہوں یا ایک سا کوئی غلہ موجود رہا ہو، حالانکہ آپ کی گھر والیوں کی تعداد 9 تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2069۔ یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو فرمایا میری قوم جانتی ہے کہ میرا تجارتی کاروبار میرے گھر والوں کے گزران کے لیے کافی رہا ہے، لیکن اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو گیا ہوں، اس لیے آل ابو بکر اب بیت المال میں سے کھائے گی اور ابو بکر مسلمانوں کا مال تجارت بڑھاتا رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2070۔